ہاں، اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اماں تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہی ہو، آپ کے گھر میں زندگی گزاری ہے، آپ کا خلق کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا، یہ صحیح مسلم میں دیکھے۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا۔ فرمایا بیٹا قرآن جو ہے کہاں خلق القرآن، یہ کتاب پڑھتا جاؤ ادھر محمد کو دیکھتا جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا اخلاق وہی تھا جو قرآن، اس کا زندہ نمونہ سر سے پاؤں تک قرآن میں ڈلا ہوا جو دیکھنا چاہے وہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر کہا، اچھی بات کوئی کیا سارے ہمارے بزرگ ہیں، کوئی بات نہیں علم کی باتوں میں کسی کو کوئی سمجھ آئے، برا نہیں جاننا چاہیے۔ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، قرآن میں جب بات آئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ خلق ظاہری شکل ناک نقشہ، خلق کو جمیل خوبصورت، ظاہری بھی ایسا کہ احسن الناس، جس نے دیکھا اس نے کہا یار چاند سورج کی کیا مثال ہے، کوئی حضور کی طرح کا خوبصورت نہیں۔ ہاں، خلق بھی جمیل، خلق بھی عظیم، خلق اندر کی باتیں کریکٹر، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ بس تیرے بنانے والے کی قسم یہ ہے جس نے ایسا بنا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ بس اللہ نے جو آخری نمونہ تھا نا اپنی قدرت کا وہ دکھا دیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، اقبال کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اس انقلاب کو دیکھو نا کہ کوئی کالج سکول نہیں قائم کیا، کوئی اخبار رسالے جاری نہیں ہوئے، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ظاہری تعلیم نہیں تھی، امی نا کردہ کتاب درست۔ سادی فرماتے ہیں بوستان میں کہ ایک ایسا امی جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ساری عمر اسی طرح، کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کتاب نہیں درست کی، یہ بھی نہیں سیدھی بھی، الٹی کا بھی نہیں پتا کہ کس طرح سیدھی کر، بالکل اللہ نے اسے بے نیاز رکھا۔ امی نا کردہ کتاب درست، کتب خانہ چند ملت بشست، اور سارے جہان کی لائبریریوں کو دھو دیا کہ سب غلط کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں حق۔ اور دیکھتے ہیں لوگ جن باتوں کو جو لاتے تھے نا آہستہ آہستہ علم خود انہیں کھینچ کر لا رہا ہے کہ حق وہی ہے جو اس امی کی زبان سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اگر جلد بازی نہ کرتے اور جلدی سے انکار نہ کرتے تو آخر اپنی علم سے ہی تمہیں پتہ چل جاتا کہ کوئی بات اس نے غلط نہیں کی، حق وہی ہے۔ اور اس بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا یہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے تھے، جو حضور سے حدیثیں سنتے لکھ لیتے۔ اب یہ جھوٹے لوگ دین کے دشمن جو چاہتے ہیں کہ امت اس میراث سے محروم ہو جائے، حضور کی جائیداد ان کے ہاتھوں سے چھن جائے، سنت کہتے ہیں کتابیں تو بعد میں یہودیوں نے اور مستشرقین نے یہ سوچا چھوڑا کہ حدیثیں بعد میں لکھی ہوئی آدمیوں نے، انہوں نے اس کو بس ہضم کر لیا اور پھیلانا شروع کر دیا دشمنوں کی بات۔ اور اللہ کے رسول سے لوگ اتنے بے پرواہ تھے کہ حضور کی باتوں کی طرف کسی کو دھیان نہیں تھا۔ 250 سال بعد یاد آخری نبی جان سے پیارا، یہاں اقبال اور قائد اعظم کے لوگ لکھتے رہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ صدر رسول اللہ کے بارے میں سو رہے تھے، نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام بھی بشر ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، تم چن کر لکھا کرو، کوئی باتیں دین سے متعلق لکھو، کیا ہے ہر بات لکھنا، کبھی آپ ناراضگی میں بھی کچھ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھ لوں گا۔ جب حضور سے پوچھا تو قربان جائیں جس زبان پر اللہ کی حفاظت کا پیرا، آپ نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یخرج منہ الا حق، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے خواہ میں غصے میں ہوں یا راضی ہوں حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ لکھا کرو بے دریغ، میں کوئی اپنی طرف سے رٹ بولتا ہوں، اللہ کی طرف سے بولتا ہوں۔ اس لیے ایسا ہادی اور رہبر آیا، بگڑی دنیا کی اصلاح کی بغیر وسائل کے کی۔ اللہ کہتا ہے جیسے پہلے لوگ نا امید ہوتے ہیں کہ اب زمین سر بڑھ گئی ہے کوئی نہیں اگے گا، اللہ کی طرف سے بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں اور لوگ دیکھ لیتے ہیں ہر طرف گلو گلزار، ایسے ہی ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام۔ تو آخر میں 2-4 اشعار جو اکبر الہٰبادی مرحوم نے کہا، وہ بھی بیچارہ اقبال کی طرح شاعر نہیں تھا، حکیم تھا، دانا تھا، امت کے روگ کو سمجھتا تھا، روتا رہا، جو سر سید کا فتنہ تھا اس کا حل بھی کرتا رہا، پڑھا لکھا جسٹس تھا۔ تو بیچارہ یہی کہتا ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر،
اللہ کے رسول کا نام ایسا ببرکت ہے، جو پڑھے گا آپ کی سیرت کو اور آپ کی ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سما، کانٹا پھول بن جائے گا، ہے یہ وہ نام خاک کو سما کرے ابھار کر، اگر وہ زمین ہوگا آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا، ہے یہ وہ نام اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر، صلی علی محمد صلی علی محمد۔ ہاں تو چلو تاریخ کوئی تھی کوئی نہیں، یہ باتیں بتانا جانچ پڑتال کی ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے، ہمارے رہبر و پیشوا تھے، جان سے ہمیں پیارے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کہتا اگر ایمان رائی ہوگا نا تمہارے دلوں میں تو اپنی جانوں سے پیغمبر زیادہ پیارا ہو۔ ہاں تو ذرہ ہے عشق نبی از حق طلب۔ بات ختم کرتا ہوں، ہے تو لمبی، اس سے ختم ہونے والی تو نہیں، کہ اللہ تھوڑا سا ذرہ ہی آپ کی محبت کا ہمیں نصیب کرے، پوری محبت کے حقدار تو کہاں ہم، مگر ذرہ تھوڑا سا بھی ہمیں نصیب ہو جائے، اور مرتے دم تک ہمارے سینے میں وہ رہے، ہماری موت آئے تو اسی پر آئے، اور ایسا ہو کہ جیسے میدان احد میں جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی جان دے رہا، تھوڑی سی جان باقی، حضور اس کے سرانے گئے، اب وہ سر اٹھا نہیں سکتا تھا، بے بسی تھی، مگر اس نے آخری یہ کیا جو اس کے بس میں تھا کہ اپنا سر تھوڑا سا کھسکایا، رسول کریم علیہ السلام کے قدموں پر رکھا، حضور کی طرف دیکھا، اور جان اس کی جو تھی اللہ کی طرف چلی گئی۔ تو وہاں پھر مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، بچے ہیں ناز رفتہ باشد ز جہان آز مندے کہ بوقت دانس پر دن بسرش رسید آواز۔ وہ دیوانہ دنیا سے کس ناز کے ساتھ گیا ہوگا کہ جان دینے کے وقت جس کے سرانے تو کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا چہرہ انور کو اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہم نے وعدہ کیا تھا جان دینے کا وہ پورا کر دیا، اور پیغمبر بھی کہہ رہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت کے دن میں تمہارے لیے گواہ ہوں گا، تم میرے سامنے مرے ہو، میں وہاں شہادت دوں گا کہ اللہ اب ان کے بارے میں کیا پوچھنا ہے، کون سی کسر رہ گئی، یہ پوری طرح دین کا ساتھ دے کر مرے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی ذریہ